پیغام پاکستان میں درخواست کرتا ہوں عزت مآب جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنے بھائی علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو، جنہوں نے آج کی اس محفل کو انعقاد پذیر کیا اور ایک بہت ہی اہم موضوع جو کہ اس وقت غالباً اتحاد امت مسلمہ اور پاکستان کی وحدت، سالمیت اور اتحاد کی شاید اس سے پہلے کبھی اتنی ضرورت نہ تھی، کیونکہ آج اقوام عالم جنہوں نے افغانستان میں ہزیمت اٹھائی اور اس ہزیمت کے نتیجے میں آج وہ سب اقوام عالم پاکستان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کا ادراک کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور وقت کی نزاکت کو سمجھیں. میں صرف چند منٹ لوں گا. میرے سے پہلے محترم علامہ عارف حسین واحدی صاحب نے ایک آیت کریمہ جو سورہ آل عمران سے ہے اس کا ایک حصہ تلاوت فرمایا. میں صرف اس آیت مبارکہ کا معنی پڑھ کے یا بول کے آپ کو آج کی اگر وحدت کا پیغام ہے تو اس آیت میں مکمل طور پہ موجود ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، کیونکہ آپ یاد کریں اللہ پہ جو آپ کے اوپر اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی آپ سب کو، اور جو آپ لوگ ایک دوسرے میں نفرتیں رکھتے تھے اور دشمنیاں رکھتے تھے اس کو اپنے فضل و کرم سے محبت میں تبدیل کر دیا اور آپ لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا. اگر ہم صرف اس آیت مبارکہ پہ غور کریں تو میں فیصدات میں نہیں جاتا. ہمارا قرآن حکیم ایک ہے، ہمارا نبی آخر الزمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پہ ہم سب کا یقین کامل ہے. باقی تفصیلات ہیں، لیکن ان چیزوں کو مغربی طاقتوں نے، اگر آپ تاریخ یہ وقت نہیں ہے لیکن اگر آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو جب بھی اسلام میں تفریق پیدا ہوئی یہ بادشاہوں نے پیدا کی یا اقوام عالم کی سازشوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی. آج ہمیں چاہیے کہ کھل کے اعلان کریں کہ جو بھی کسی گروہ یا شخص کو تکفیریت کے دائرے میں لائے گا اس کو ہم لوگ رد کریں، مسترد کریں. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اسی طرح کوئی مسلح گروہ اگر ملک کی نظریاتی سرحدوں کو، ملک کی جغرافیائی سرحدوں کو چیلنج کرتا ہے، ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے، تو ان کو مسترد کرنے میں ہم سب کا فریضہ ہے اور ہم سب کو یکجا اور متحد ہو کے ایک آواز سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی طرح سب احباب سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع پہ مزید کانفرنسز ہونی چاہیے. ابھی ہمارے محترم پیر صاحب آزاد کشمیر سے تشریف لائے تھے، انہوں نے سب کو دعوت دی
میرا خیال ہے جب ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ہوٹلوں میں کریں، یہ کانفرنسیں ہم اپنے مراکز پہ کریں تاکہ دیگر احباب ایک دوسرے کے گھر آنے جانے میں آر محسوس نہ کریں اور ان کے تقلید کرنے والے سمجھیں کہ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے میں خیر و برکت ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے ساتھی ہیں جو ہر وقت ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں، لیکن یہ رسم ابھی تک پورے پاکستان میں عام نہیں ہوئی اور ضرورت اس امر کی ہے۔ اتحاد کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ لوگ مل بیٹھ کر کھانا کھائیں، مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے گھروں میں جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور رسم و رواج بڑھائیں۔ بارے دیگر میں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر پیغام پاکستان کانفرنس منعقد کی۔ ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہم بھی ایک کانفرنس کریں گے اور آپ سب احباب کو میری یہاں دعوت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ فرداً سب کو ٹیلی فون کے ذریعے اور دعوت نامے کے ذریعے دعوت بھی دیں گے۔ اس کار خیر میں جو بھی ہم شرکت کرتے ہیں، ایک جو قدم اٹھاتے ہیں اتحاد امت مسلمہ کے لیے اور اتحاد پاکستان اور پیغام پاکستان کے لیے، وہ کار خیر کی طرف ہے، اس میں اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہے۔ اللہ پاک آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔